ہاشم لوگوں کے چہرے بھی چمکے تھے۔ برہان حور کو اٹھائے ہی گھوما، جس سے حور نے آنکھیں بند کرتے برہان کو زور سے پکڑا۔ میری جان، ایسے ہی مسکراتی رہا کرو۔ وہ اس کی بات سے سنتے ساتھ ہی اس کو دھیرے سے نیچے اتارتے اس کے ماتھے کو چوم گیا۔ آیت کہاں ہے؟ وہ سرسی سی انگلیاں بالوں میں پھیرتے آیت کا پوچھ گیا۔ وہ تو کچن میں خود کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ عائشہ آیت کی بہن، وہ بھی حور کے ساتھ جہاں آئی تھی۔ سب لڑکیوں کو واپس سے فٹ بال لاتے دیکھ تیزی سے بولتی لڑکیوں کی طرف بھاگی، چونکہ وہ سب لڑکیوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آیت کو لاتا ہوں، برہان بولتے حور کو وہاں چھوڑ آگے بڑھا۔ چل گانا گاتے ہیں۔ ایان جو گٹار لینے گیا تھا، برہان کو روکتے پوچھا، تم سب لوگ گاؤ، میرا فی الحال کوئی موڈ نہیں، اونچی آواز میں بولتے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ سہان جو زمینوں کو دیکھنے گیا تھا، گاڑی گھر میں داخل ہوتے وہ لان میں سب کو ایک ساتھ دیکھتے حور کو دیکھ بل ڈال گیا۔ حور جو ہنوز گاڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کو بننے چہرے کو دیکھ زبان چڑھا گئی۔ سہان چھتری ہاتھ میں لی لان میں سب کو دیکھتے حور کی طرف بڑھا، جو آرام سے لان میں پڑی چیئر میں سے ایک پر بیٹھ چکی تھی۔ پڑی، آپ کو نہانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ غصہ ایک طرف رکھتے بہت دھیمے سے گویا ہوا، پہلے تو تم اس کو چھوڑو۔ حور اس کو چھتری خود پر کرنے سے چیرتے چھتری کھینچتے دور پھینک گئی۔ اور اس طرف دیکھو، حور نے سہان کا چہرہ پکڑتے ساتھ ہی ایان لوگوں کی طرف گھمایا، جو لوگ میوزک کی سبھی چیزوں کو رکھتے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو چکے تھے۔ علی بھی ان لوگوں کے ساتھ گانے کے لیے آگے ہوا، چونکہ اس کو شوق تھا۔ علی جو عائشہ کو مسکراتے دیکھ رہا تھا، عائشہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی منہ چڑھایا۔ برہان جو گھر میں داخل ہوا تھا، ملازمت سے آیت کا پوچھ گیا۔ جیسے ہی ملازمہ نے بتایا وہ ٹیرس پر ہے، وہ ویسے ہی تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا۔ ابھی وہ اوپر والی سیڑھیوں پر قدم رکھے تھا کہ سانگ کی آواز سن وہ مسکراتے تیزی سے اوپر پہنچا۔ اس سے پہلے وہ آیت کا نام لیتے اس کو پکارتا، وہ اس کا سراپا دیکھتے مدہوش سا ہوا۔ تبھی ایان نے مسکراتے مائک آگے کیا اور حیا کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے گانا گانا شروع کیا۔ اسی پل ایان کی آواز گونجی، چہرے میں تیرے خود کو میں ڈھونڈوں، آنکھوں کے درمیان تو اب ہے۔ برہان اس کو دھیرے دھیرے سب سے بے خبر گھومتے دیکھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب پہنچتے کھڑا ہوا۔ بارش کافی تیز ہو رہی تھی۔ برہان نے مسکراتے ماضی کا خوبصورت وہ پل یاد کیا تھا جب ان دونوں نے چھوٹے ہوتے ایک بار بارش میں ایسے ہی نہایا تھا۔ جیسی آیت نے ایان کی آواز سنی، بند آنکھوں سے ہی چہرہ مسکرایا۔ ایان بھائی، وہ خود سے بڑبڑاتے ساتھ ہی جھیل جیسی پلکیں کھول سامنے دیکھ ڈری۔ یہ پانی کی بوندیں تجھے ہی تو ڈھونڈے، یہ ملنے کی خواہش ہو، یہ خواہش پرانی، پوری تجھ سے میری یہ کہانی۔ پریشے گانا سن ہی جھوم اٹھی تھی۔ وہ سب سے بے خبر سے خود ہی لان میں ایک سر پر جمع ہوئے پانی پر اچھلنا شروع ہوئی۔ زر اس کو ایسے اتنا ہوش دیکھ مسکراتے اس کے قریب گیا تھا، اس کے ساتھ خود بھی بچہ بنتے اچھلنا شروع ہوا۔ اسی پل وہ ڈرتے گرنے کو ہوئی۔ مقابل نے بہت ہوشیاری سے کام لیتے اس کو اپنی باہوں میں محفوظ کیا۔ سانگ آئے تو اس کی گیلی شرٹ اپنی مٹھی میں بھیج چکی تھی۔ وہ خواہش اس کو خود کے قریب تار کرتے حصار میں قید کر گیا۔ کبھی تجھ میں اتروں تو سانسوں سے گزروں، تو آئے دل کو راحت، میں ہوں بے ٹھکانہ۔ آیت، یہ خوبصورت پل تمہارے ساتھ جیتے ان میں کھو جانا چاہتی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ ایسے ہی ڈانس کرو گی جیسے ہم نے بچپن میں؟ کتنے بیوقوف تھے ہم۔ آیت مقابل کے بعد کاٹتے درمیان میں ہی کہتی ساتھ مسکراتے اس کے گل میں بازو ڈالے حصار بنا گئی۔ اس کے کمر میں بازو ڈالے اس کو پوری طرح اپنے حصار میں جکڑ گیا تھا۔ اس کے لمبے گھنے کھلے بال مقابل کی بازوؤں پر شبنم کی بوندیں گرانے کا کام شروع کر چکی تھی۔ اپنا مجھ کو پانا ہے تجھ میں، دے اجازت، نہ کوئی درمیان ہم دونوں ہے یہاں، پھر کیوں ہے تو بتا فاصلے، یہی تو پیار تھا، یہی بیوقوفی ہمارا عشق تھا۔ وہ مسکراتے ایک ہاتھ پیچھے کرتے اس کو آہستہ آہستہ گول گول گھمانا شروع ہوا۔ یہ موسم کی بارش، یہ بارش کا پانی، یہ پانی کی بوندیں تجھے ہی ڈھونڈے،
सहान आयान को गाते देख मोहब्बत से हूर का हाथ पकड़े उसको खड़ा करते उससे लगा गया। जब हमारा बेबी आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि तुम्हारी मामा ने मुझे बहुत तंग किया, पर तुम पहले तो इतनी ज़िद्दी नहीं थी। वो उसकी कमर पर धीरे से हाथ रखते मोहब्बत से उसके गीले बालों को शानों से पीछे कर गया। मिस्टर शाह, मैं पहले एक बच्ची थी जब तुमने मुझे अपना दिल दिया था, अब मैं बड़ी हूँ जिसका सब कुछ वक्त के साथ बदल गया। अगर मैं तब गायब ना भी हुई होती तो मेरा ख्याल है मैं ऐसे ही बनती। वो लाड करते मोहब्बत से उसकी गर्दन में हाथ डाल गई। गाइस वहाँ देखो, निमी ने आशी को बाजू मारते सहानहूर की तरफ इशारा किया। ज़ार ने भी मुस्कुराते अपने बड़े भाई को देखा जो खोया सा बेखबर हूर के साथ मसरूफ़ हुआ था। ऊपर देखो, कमाल हो गया। जैसे ही हसन की नज़र टेरेस पर पड़ी, बुरहान और आयत को एक साथ डांस में खोए देख सब लोगों को मतवज्जा किया। सहान हू ने भी ऊपर देखा था, ज़िंदगी सी मुकम्मल नज़र आई थी। यार हम लोगों के साथ भी डांस कर लो। हाँ हाँ, सबने नज़र में इशारा करते एक साथ होटिंग करते उन दोनों को नीचे आने का कहा। आयत जो अचानक से शोर सुन बुरहान के हसार से निकली थी, बुरहान ने मुस्कुराते बाल में हाथ फेरते आयत को खुद में भेजा, चलो हम नीचे चलते हैं। उसका हाथ पकड़ती बागी थे। जैसे आयत और बुरहान नीचे लॉन में पहुंचे, सब एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले गोल दायरा बनाते घूमना शुरू हुए। सॉन्ग आयान भी गिटार असद को देते भागा था, जबकि तभी बुरहान के इशारे करने पर काश और हाशम ने सब के पिक्स और वीडियोस बनाने शुरू की। तभी सबने हूर को दरमियान में खड़ा करते साथ ही उसके गिर्द घूमना शुरू किया। खूबसूरत शाम खूबसूरत दोस्तों में भरपूर रंग लिए ख़त्म हुई थी। गुड मॉर्निंग। बुरहान जो मिरर के सामने खड़े अपनी तैयारी कर रहा था, आयत को बेड पर उठते देख मुस्कुराते चेहरे से गोया हुआ। तुम कहीं जा रही हो? वो आंखें मसलते साथ ही दुपट्टा गले में डालते उसके करीब आई। बरजान दिल की जान, आपका जालिम शाह एक मीटिंग के लिए दुबई जा रहा है, 2 दिन बाद वापस आ जाऊँगा। मोहब्बत से बोलते साथ ही परफ्यूम लगाते उसकी तरफ पलटा और एक बात उससे पहले आयत हैरानगी से कुछ पूछती, वो उसके लबों पर उंगली रखे माथे पर लब रख गया। पार्टी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। सहान, तुम लोग होटल के जाएगा, अच्छे से पार्टी एंजॉय करना। वो उसके बालों की चंद आई लड्डू को कान के पीछे करते कोट चर्च से उठाते पहनना शुरू हुआ। तुम पार्टी छोड़ जा रही हो? आज उसको वापस आने में खुद को देखते देख मुंह लटकाते बोली, क्या करूँ, मजबूरी है, अचानक से ये मीटिंग आ गई, ज़रूरी है इसलिए जा रहा हूँ। वो वैसे बाल में ब्रश करते वॉच उठाते पहनना शुरू हुआ। तुम प्लीज़ मान जाओ, मैं 2 दिन यहाँ अकेली कैसे रहूँगी। वो सब लोग पार्टी ख़त्म होते ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। अयान भाई और हाया लोग यहाँ से रात को ही पार्टी ख़त्म होते पेरिस हनीमून के लिए निकल जाएंगे और सहान खुद को कश्मीर लेकर जाने वाला है। आयत मुँह लटकाते मुकाबल के पीछे से ही लगते हसार बांध गई। उसकी कैफियत देख हल्के से मुस्कुराया था, जबकि साथ ही उसके हाथों को हटाते उसको अपने पीछे से सामने किया। ये काम बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे खुद जाना पड़ रहा है। अगर ये काम मेरे बगैर हो जाता तो कभी भी नहीं जाता। तुम सभी दोस्तों को 2 दिन मज़ीद यहाँ अपने पास रख लेना। मेरे मासूम दुनिया, वो प्यार से बोलते साथ उसके गालों पर बारी बारी प्यार करते लबों को देखते झुकने की कोशिश करके फ़ौरन से रूठे अंदाज में पीछे हुई थी। जब देखो काम काम काम, तुम इतना काम क्यों करते हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तुम ये सियासत और बिजनेस छोड़ दो, हम 2 ही तो लोग हैं। वो बच्चों की तरह आंखों में पानी भरते दिल उदास कर चुके थे। बुरहान को उसके सवालों पर हंसी उभरी जो वो दिल में ही दबा गया। मुबादा के लबों पर फैली हंसी देख वो मज़ीद नाराज़ ही ना हो जाए। काम ज़रूरी है, इसीलिए ही करता हूँ। वैसे मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम मुझे इस कदर मिस करने वाली हो। क्या इतनी मोहब्बत हो गई है कि 2 दिन भी मुझसे दूर नहीं रह सकती? वो शरारत से मानी हेज होता उसके करीब हुआ। रहने दो, ये बातें मुझसे अभी मत कर। वो मील मनाते मुकाबल को पीछे करती बेड पर बैठी। ऐसे कैसे रहने दूँ? वो भी उसके पीछे जाते उसको बाजू से पकड़ते अपनी तरफ खींचते सीने में बेंचिया। अपना ख्याल रखना। उसको वैसे ही खुद में बेंचे गोया हुआ तो आयत आंखें बंद करते उसके हसार को अपनी कुर्बत में बढ़ना शुरू हुई। जी साहब, आपने बुलाया। मुलाजमा भागते जमाल के आगे आया था। छोटी मालकिन कहाँ है? वो अजान को चुप करवाने की कोशिश करते रूम से निकल सीढ़ियों पर आ पहुंचा था। नादिया अजान का दूध लेने आई थी। जब मुलाजम ने आते बताया कि आतिफ शाह आपसे मिलने आया है।
نادیہ پہلے تو منع کرنے والی تھی، پھر کچھ سوچتے وہ تنگ کر مردوں والی بیٹھک کی طرف بڑی۔ وہ صاحب نادیہ بی بی سے ملنے عاطف شاہ آئے ہیں۔ چھوٹی بی بی مردانہ بیٹھک میں گئی ہیں، وہ بولتے ڈرتے ساتھ ہی نظریں جھکا گئی۔ عاطف کو چونکا تھا، جبکہ اس کو بچہ پکڑاتے خود بھی اس طرف گیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ نادیہ سپاٹ ہوتی بڑکتی بولی۔ عاطف جو بیٹھا انتظار کر رہا تھا اس کو دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ وہ اگر اس دن اس کا یقین کر لیتا تو آج نادیہ اس کا بچہ اس کے ساتھ ہوتے۔ میں معافی مانگنے آئی ہوں، میں جان گیا تھا کہ تم بے قصور ہو، مجھے معاف کر دو نادیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ روتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ساتھ ہی رونا شروع ہوا۔ معاف کر دوں؟ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں کوئی بڑے دل کے مالک نہیں۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو کوئی کسی اجنبی کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ آدھی رات کو گھر سے نکال دیا، ایک بار خیال نہ آیا میں ماں بننے والی تھی؟ وہ منہ کے بل چیخی تھی۔ کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، چلے جاؤ یہاں سے، پھر کبھی اپنی یہ شکل مجھے مت دکھانا۔ وہ نفرت انگیز آنکھوں سے بولتی ساتھ ہی پلٹی۔ نادیہ پلیز ایسے مت کر، مجھے معاف کر دو، میں ایک بار اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے میرے بیٹے سے ملنے دو۔ وہ تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ کون سا بیٹا؟ تمہیں کس نے کہا وہ تمہارا بچہ ہے؟ یاد نہیں تمہارے بھائی نے کیا کہا تھا کہ نہ جانے میں کس کی اولاد تمہارے اوپر؟ وہ بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ وہ صرف میرا اور جمال کا بیٹا ہے، سمجھے؟ یہ بات اپنے ذہن میں اچھے سے بٹھا لو، تم کبھی بھی میرے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، چونکہ میں تمہیں اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دوں گی۔ وہ میرا اور جمال کا بیٹا ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کو آواز لگاؤں اور وہ تمہیں یہاں سے دھکے مارتے نکالے۔ نادیہ انگلی سے ڈور کی طرف اشارہ کرتے تیزی سے نکلتے وہاں سے گئی۔ عاطف روتے ہاتھ جوڑے اس کو آواز دیتا رہ گیا، مگر اس کی یہاں کون سننے والا تھا؟ جمال جو کھڑکی کے پاس کر سب کچھ سن چکا تھا۔ نادیہ کو جاتے تھے خود بھی وہاں سے واپس سیڑھیوں کی طرف گیا۔ تو میڈم ابھی تک سو رہی ہے؟ برہان جو دبئی سے واپس آ چکا تھا، عائد کو ابھی تک سوتے دیکھ کوٹ صوفے پر پھینکتے بیڈ پر اس کے قریب آتے بیٹھا۔ وہ گہری نیند میں دنیا سے بے خبر مقابل کو خود کے ساتھ دل نشینی میں جگڑ گئی۔ وہ اس کے بکھرے بالوں کو کشن پر دیکھ آہستہ سے اس پر جھکا تھا۔ اس کا شفاف چہرہ اس کو مدہوش کرنا شروع ہوا تھا۔ آئے تو جانتی ہو میں نے 2 دن کتنی مشکل سے وہاں کاٹے تھے۔ وہ محبت سے چور لہجہ لے اس کے ریشمی بالوں کو سہلاتے ساتھ ایک کان میں سرگوشی کر گیا۔ آئے تو جو گہری نیند میں تھی ہلکے سے کسمساتے ہاتھ گال کے نیچے رکھ گئی۔ بہت مشکل دن تھے، مجھے اندازہ ہو کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ اگلی بار کبھی بھی کہیں بھی جانا پڑا تو تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ گمبھیر انداز میں بولتے ساتھ ہی اس کی گردن پر جھکتے لب رکھ گیا۔ آیت جس کے اچانک سے جسم میں سنسی سی دوڑی تھی، کالے سیاہ آنکھیں کھولتے برہان کو دے گئی، تم آگے اس کا بجھا سا چہرہ ایک دم سے مسکرایا تھا، جبکہ وہ لیٹے سے اٹھتے اس کے سینے سے لگی مقابل اس کے ایسے اتنے خوش ہونے پر ڈمپل گہرے کرتا خود میں بینچ گیا۔ آج تو زیادہ ٹائم نہیں ہے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ کے لیے جانے والے ہیں۔ آج کا پورا دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ جو اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں مرد مدہوش ہو رہا تھا، دل پر قابو رکھتے دور وہ اس کو اٹھتے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا۔ مجھے کوئی شاپنگ واپنگ نہیں کرنی، تم فریش ہو جو سفر سے آئے ہوئے ہو۔ میں ناشتہ اپنے ہاتھوں سے بناتی، وہ اپنے بالوں کو اٹھاتے چوڑے کی شکل میں گول گول گھماتے باندھ گئی۔ خبردار جو تم کچن میں گھسے، تم تیار ہو جو، ناشتہ میں بناتا ہوں۔ اور ایک بات بتاؤں، تمہیں کہا تھا کہ ان سب کو اپنے پاس یہاں روک لینا، تو پھر تم نے ان کو یہاں روکا کیوں نہیں؟ وہ مصنوعی غصہ کرتے اس کو خود کے سامنے کھڑا کر کے، چونکہ میں چاہتی تھی تم میری فکر کرے ایک دن پہلے واپس آ جاؤ۔ اس کے بالوں کو کھینچتے باغی آیت کی بچی، وہ اپنے شیو کے بالوں کو کھینچنے پر چیخا، اور وہ مسکراتے واش روم میں گھسی خود کو بند کر چکی تھی۔ اور کتنی شاپنگ کرنی ہے، میں تھک چکی ہوں۔ اگر تمہیں خود ہی سب کچھ پسند کرنا تھا تو مجھے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بچوں کی طرح منہ لٹکائے مقابل کو آگے تیز سے چلتے دیکھ اونچی آواز میں بولتی کافی شاپ میں جاتے بیٹھی۔ آیت یہاں ایسے کیوں بیٹھ گئی؟ برہان حاتم کو بیگ دیتے اس کے قریب آتے بیٹھا۔ اٹھو، تمہیں ابھی گھر جاتے اور بھی کام کرنے ہیں، وہ بولتے ساتھ ہی اس کے بازو کو کھینچ لے گیا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے تم کچھ چھپا رہے۔ وہ اس کے ساتھ مال سے نکلتی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی۔ میں کچھ کیوں چھپاؤں گا؟
وہ فون پر ایک عدد نمبر ملاتے ساتھ ہی کان سے لگا کے آگے بڑھا، تبھی اچانک آیت سے کسی اجنبی سے ٹکر ہوئی۔ سوری، آیت نے تیزی سے کہا تھا۔ برسوں کے اجنبی لڑکے نے مسکراتے آیت کو دیکھتے نیچے سے اپنا سامان اٹھانا شروع کیا۔ برہان جو فون پر تھا پیچھے مڑتے دیکھ چکا تھا، اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ فون بند کرتا واپس ان کی طرف آیا، آیت جو معذرت کرتے آگے بڑھی تھی برہان کو غصے سے آتے دیکھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس کی اتنی ہمت تم سے ٹکرائے، اس نے تمہیں چھوا کیسے؟ برہان اس آدمی کو جاتے دیکھ تبھی آواز میں غیر لائق سا، مجھ سے نہیں، میں بے دہانی سے ٹکرا گئی تھی۔ آیت اس کے بازو پر ہاتھ رکھے تھوڑے آہستگی لہجے میں بولے، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایسے کوئی شوہر کے ہوتے کسی دوسرے اجنبی کو تم چھیڑتے اچھی لگتی ہو؟ وہ غصے کی جگہ آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا۔ کیا کہا؟ آیت کی حیرانگی سے آنکھیں پھیلی تھی۔ وہی کہا جو مجھے محسوس ہوا، وہ کہہ کر لگاتے ساتھ ہی بھاگا تھا۔ تمہیں تو میں بتاتی ہوں۔ آیت ابھی پیچھے ہی لپکی تھی جبکہ خادم سمیت سبھی گارڈز کے چہرے مسکرائے۔ آیت ایسے اتنی سستی سے کام کیوں کر رہی ہو؟ اٹھو یار، جلدی سے تیار ہو کر آؤ، ہم ابھی باہر جانے والے۔ برہان آیت کو بیڈ پر لیٹے دیکھ اٹھاتے تیزی سے قبر کے قریب لے گیا۔ ابھی باہر کہاں جانا ہے؟ ابھی تو آئے ہیں۔ وہ الجھی تھی۔ سنو، مقابل نے کپڑے چھوڑ اس کو کندھوں سے پکڑا، یاد ہے میں نے کہا تھا کہ تمہارا ڈنر مجھ پر ادھار ہے؟ وہ پوچھتے ساتھ ہی آنکھوں سے اس کا جواب لے گیا، تو بس آج وہ ادھار چکانے والا ہوں۔ وہ بولتے ساتھ ہی اس کے ایک ڈریس دیتے جو شاپنگ میں وہ پسند کر چکا تھا پہننے کا اشارہ کر گیا۔ آیت مسکراتے واش روم میں گھسی تھی۔ ابھی تو مجھے تیار ہونے کا کہہ رہا تھا، ابھی خود کہاں چلا گیا؟ آیت جو تیار ہو چکی تھی روم سے نکل سیڑھیوں پر آئی اور نظروں کو ادھر ادھر گھمایا۔ چھوٹی بی بی، اگر آپ تیار ہیں تو چلیے۔ خادم جو آیت کا انتظار کر رہا تھا اس کو سیڑھیوں پر کھڑے تھے قریب آیا۔ برہان کہاں ہے؟ آیت سیڑھیوں سے نیچے اترتے ساتھ ہی پوچھ گئی۔ وہ تو چلے گئے، انہوں نے کہا تھا آپ کے تیار ہوتے ہی آپ کو لیتے وہاں پہنچوں۔ خادم دھیمے سے بتاتے ساتھ ہی آیت کو لیتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ویلکم میم۔ ہاشم آیت کو دیکھتے خوش دلی سے بولتے اپنے ساتھ آگے چلنے کا اشارہ کر کے، کراچی میں ڈنر کرنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اکیلا آئے اور مجھے بھی ایسے بلایا۔ آیت خادم کے ساتھ آگے بڑھتی منہ بنا گئی۔ میم آگے آپ ہو جائیں گی۔ خادم ایک جگہ پہنچتے آیت کو آگے جانے کا اشارہ کر گیا۔ آیت ہلکی سے مسکان چہرے پر سجائے آگے بڑھی۔ جیسے ہی آیت نے بورڈ پڑھا، چہرہ حیرانگی اور خوشی دونوں سے چمکا۔ جیسے ہی آیت نے ڈور کھولا، سامنے ہی سمندر کی لہروں نے اس کو خوش آمدید کہا۔ وہ بے یقینی سے آگے بڑھی تھی جبکہ سامنے ہی ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ آیت کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ رہا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں آگے بڑھتی ڈنر کے ٹیبل تک پہنچی۔ ہر چیز بہت اعلیٰ طریقے سے کی گئی تھی۔ ٹیبل کے گرد چاروں طرف سفید پردے لگائے گئے تھے جبکہ ٹیبل کے دائیں طرف تھوڑا دور ایک اور جگہ لائٹس آن ہوتے وہ جگہ روشنیوں سے چمک اٹھی۔ آیت حیرانگی سے آگے بڑھی تھی۔ سفید ریشمی باریک پردے ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ آیت کو لگا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھا تھا کیونکہ برہان نے وہاں ایک عدد ریز جیسی مٹی پر بیٹھ کے صوفے کو سیٹ کیا تھا۔ پردے ہر طرف اڑ رہے تھے۔ وہ بستر لگا دیکھ برہان کو ڈھونڈنا شروع ہوئی۔ وہ سامنے ہی دور سمندر کی لہروں کے پاس کھڑا نظر آیا۔ آیت ویسے ہی برہان کے قریب گئی تھی۔ وہ اس کی خوشبو محسوس کرتے پڑتا تھا۔ یہ سب وہ خوشی سے چہکتے چہرے سے اتنا ہی بول پائی تھی، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ وہ محبت سے بولتے اس کا دوپٹہ سر سے اتارتے بالوں کو آزاد کر کے، ڈنر سے پہلے میں چاہتا ہوں ہم اس سمندر کے ساحل کی سیر کریں۔ وہ اس کے اڑتے بالوں کو دیکھ بولتے ساتھ ہی آیت کا ہاتھ پکڑ سمندر کی لہروں میں ننگے پاؤں چلنا شروع ہوا۔ برہان، یہ ساحل کا شور دل میں خوف اور خوشی دونوں ہی اوپر نیچے کر رہا ہے۔ تمہیں یہ حال کیسے ہے؟ وہ پانی میں مقابل کی باہوں میں باہیں ڈالے لاڈ سے دریافت کر گئی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ساحل اور جہاں سمندر کا شور پسند ہے۔ آیت میں چاہتا ہوں میں تمہاری چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کروں۔ ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ شرارت سے بولتے ساتھ ہی آنکھ دبا گیا۔ اچھا جی۔ آیت اس کی بازو کو چھوڑ مقابل کے سامنے ہوتے الٹے قدم چلنا شروع ہوئی۔ ساری خواہشیں پوری کرو گے؟ آیت اونچی آواز میں پوچھتے ساتھ ہی الٹے قدم پیچھے کو باغی۔ ہاں، سب خواہشیں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو پیچھے زیادہ جاتے دیکھ خود بھی بھاگا تھا۔ آیت پیچھے زیادہ مت جاؤ، آگے پانی زیادہ گہرا ہے۔ اونچی آواز میں بولتے ساتھ ہی خود کی رفتار تیز کر کے، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی اور تم مجھے پکڑ لو گے؟
کبھی نہیں آیت بولتے ساتھ ہی سمندر کی لہروں کی اور موڑ گئی۔ تبھی بہان نے اس کو کمر سے جگڑتے خود کے حصار میں بیندھے اس کو اٹھاتے گول گول گھمائے۔ سمندر کی لہروں کا بھی اپنا ایک شور مچا تھا، جیسے وہ ان دونوں کی خوشی میں ساتھ ہی جھومے تھے۔ دونوں نے خوبصورت شام کے ڈھلتے سایوں میں ایک ساتھ ڈنر کیا تھا۔ ہوا اور سمندر کی اٹھتی ابھرتی لہروں کا شور کسی میوزک سے کم نہ تھا۔ تم نے یہ ساری جگہ بک کروائی؟ جیسے ہی دونوں ڈنر سے فارغ ہوئے آیت بہان کے ساتھ چہل قدمی کرتے پردوں میں سجا بیڈ دیکھ پوچھی، ہم چونکہ میں اس خوبصورت رات کو تمہارے ساتھ جہاں کھلے آسمان میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ بولتے ساتھ اس کو اپنی گود میں بڑھتے آگے بڑھا، یہ بتاؤ تمہیں ہماری یہ خوبصورت شام کیسی لگی؟ جیسے ہی بہان آیت کو لیتے بیٹھ کے قریب پہنچا نیچے اتار گیا، بہت خوبصورت یہ شام ہے، مجھے لگتا ہے یہ شام میری زندگی کی سب سے خوبصورت شام ہے، اور میری ہر شام جس میں تم میرے ساتھ ہو خوبصورت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ محبت سے گمبھیر ہوتا جیسے کھولنا شروع ہوا، تمہارا گفٹ وہاں پڑا، انگلی سے اشارہ کرتا آیت کو آگے جانے کا کہا۔ گفٹ؟ وہ چاہے کی تھی جبکہ جوتی اتارتے تیزی سے نرم بیڈ پر بیٹھی، جیسے ہی تکیہ اٹھاتے دیکھا ایک عدد چھوٹا سا ڈبہ جو گفٹ پیک سے باندھ کیا تھا۔ کھولنے کا کام شروع کر کے یہ جیسے ہی آیت نے ڈبی کھولی، وہی انگوٹھی جنت کی جو برہان نے آیت سے لی تھی۔ برہان اس کے قریب بیٹھا تھا اور محبت سے چور ہوتے اس کے نازک ہاتھ میں پہنا۔ یہ بہت دیر پہلے ہی بن گئی تھی، لیکن میں تمہیں کسی اسپیشل طریقے سے دینا چاہتا تھا۔ بیوٹیفل۔ وہ اس کے ہاتھ پر لب رکھتے ساتھ اس پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ آیت شماتے مقابل کے سینے میں چھپنے کو ہوئی۔ آیت چہرے پر ہاتھ مت رکھا کرو، میں اس خاموش سمندر کی لہروں کے شور میں تمہارے چہرے کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ برہان جو آیت پر جھکا تھا اس کو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے دیکھ دونوں آنکھوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے گمبھیر ہوتے گویا ہوا، تم ایسے مجھے دیکھتے ہو تو مجھے خود سے شرم آنے لگتی ہے۔ آیت مسلسل اس کی نظر سے ہی گرتی تپش پر جھلسی۔ آیت میں وہ سب پل جینا چاہتا ہوں جو میرے ماں باپ چاہ کر بھی جی نہیں پائے تھے۔ برہان اس کے گھنے ریشمی پھیلے بالوں سے کھیلنا شروع ہوا تھا۔ آیت نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا جہاں درد، آنکھوں میں نمی بڑی تھی۔ وہ درد سے آنکھیں بند کرتے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا گیا۔ ہماری زندگی میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا، مجھے یقین ہے۔ وہ مقابل کے کان میں سرگوشی کرتے اس کو یقین دلا گئی۔ دونوں کی زندگی اور محبت آج ہزاروں نفرت کو ختم کرتے مکمل ہو چکی تھی۔ سب کی زندگی بہت بدلی تھی، لیکن کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ برہان کا عشق آیت کی نفرت کو ختم کرتے اس کو حاصل کر چکا تھا۔ آنے والی نئی زندگی ان کی نئی خوشیوں سے بڑھنے والی تھی۔